بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اور جس وقت ہمارے لیے موت کا فیصلہ ہو ایمان والی اللہ رب العزت کی رضامندی والی موت نصیب فرمائے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ شیخ گزرے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی شیخ ہیں، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین وقتی تقاضوں کے پورا کرنے کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ وقتی تقاضوں کو پورا کرنا. مثال کے طور پر اس وقت کا تقاضا کیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے سب جمع ہو، اپنا کام کاج سب کچھ چھوڑ دے، جیسے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ایمان والوں، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑو. وذروا البیع، خریدنا بیچنا کاروبار دھندا سب چھوڑ دو. اگر کوئی آدمی اس پر عمل کرتا ہے تو وہ آدمی دیندار ہے، کیونکہ اس نے وقت کے تقاضے کو پورا کیا. اس وقت کا تقاضا یہ ہے. اسی طرح جس وقت جس چیز کا تقاضا ہمارے سامنے آئے شریعت کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کا نام دین ہے. اب ذی قعدہ کا مہینہ پورا ہونے کو ہے. چند دنوں کے بعد ایک عظیم الشان بہت زیادہ برکتوں والا مہینہ ہمارے سامنے آئے گا، ذو الحجہ کا مہینہ. اب ابھی سے ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں تو ذو الحجہ کے مہینے کو ہم وصول کر سکتے ہیں. اس وقت کے جو تقاضے ہوں گے ان کو پورا کر سکتے ہیں. اصل ہوتا کیا ہے؟ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کو دو غم لاحق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا. دو غم، ایک ماضی کا غم، گزرے ہوئے زمانے کا غم. یعنی آدمی جانتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں بہت گنہگار آدمی ہوں. تو یہ جو گزرے ہوئے زمانے میں اس سے گناہ ہوئے تھے اس کا غم، اور مستقبل کے بارے میں اس کو یقین نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، آگے میں گناہوں سے بچ پاؤں گا یا نہیں، اگر آج میں توبہ بھی کر لیتا ہوں تو توبہ پر باقی رہوں گا یا نہیں. یہ ایک پریشانی ہوتی ہے. ان دو پریشانیوں کی وجہ سے آدمی یہ جو وقت ابھی چل رہا ہے، حال پریزنٹ، اس میں کوئی اچھا اور بڑا کام نہیں کر پاتا ہے. تو ماضی اور مستقبل کے ٹینشن میں اور پریشانیوں میں حال کا جو وقت ہے وہ بھی برباد ہو رہا ہے، بیکار ہو رہا ہے. آدمی اس چالو وقت کے اندر بھی اپنی اصلاح سے دور رہتا ہے. جیسے ہی اصلاح کا خیال آتا ہے ماضی یاد آتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. توبہ کی اگر ارادہ بھی ہو جائے تو بھی پھر خیال آتا ہے کہ آگے مستقبل میں توبہ پر باقی رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. ان پریشانیوں کی وجہ سے آدمی توبہ سے بھی رک جاتا ہے، اصلاح سے بھی رک جاتا ہے. چنانچہ
حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ ماضی میں جو گناہ ہو گئے اس سے چھٹکارا اس طور پر حاصل کرے کہ توبہ اور استغفار کر لے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. توبہ کر لی، اب جو ماضی یعنی پاسٹ کا جو چیپٹر تھا وہ بند ہو گیا، اب اس کی فکر چھوڑ دو. گناہ ہوئے تھے، تم نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا. اور مستقبل یعنی فیوچر جو ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، کہا کہ جو ابھی آیا ہی نہیں ہے اس کی تو بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ جب آئے گا تب آئے گا. لیکن اس ماضی اور مستقبل کے چکر میں اپنے حال کو برباد نہ کریں. جو وقت چل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھے اور وقت کے جو تقاضے ہوں شریعت کی طرف سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اب ہم سے بھی ماضی میں بہت گناہ ہوئے ہیں، مستقبل کے بارے میں ہمیں بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ہم خود بھی کہ توبہ پر باقی رہ سکیں گے یا گناہ نہیں کریں گے، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. امید رکھتے ہیں اللہ رب العزت سے مدد چاہتے ہیں لیکن گارنٹی نہیں دے سکتے. تو ان ماضی اور مستقبل کے چکر میں حال کا جو وقت چل رہا ہے اس کو برباد نہ کریں. حال میں شریعت کے جو تقاضے ہوں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے وقتی تقاضوں کو پورا کر لیا تو آپ دیندار ہیں. آنے والے وقت میں یعنی ذو الحجہ کا جو مہینہ آئے گا بہت قیمتی اور بابرکت مہینہ ہے. اس کا پہلا اشرا یعنی پہلے جو 10 دن ہیں بڑے بابرکت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں روزے رکھے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ملے گا. 9 دن روزے رکھنے ہیں، 10ویں دن تو عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. تو پہلے 8 دن جس نے روزے رکھے ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر. اور 9ویں ذی الحجہ عید کا اگلا دن جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس دن اگر کسی نے روزہ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے یعنی عرفے کے دن کے روزے کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف کر دیں، ایک اگلا اور ایک پچھلا. تو پورے 9 دن بہت قیمتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 راتوں میں کوئی عبادت کرتا ہے تو شب قدر میں عبادت کے ثواب کے برابر ثواب اس کو ملے گا. شب قدر جس کو ہم رمضان کی آخری طاق راتوں میں شمار کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وہ شب قدر. رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کے ثواب کے برابر ثواب رکھتی ہے، بہت قیمتی. ان 10 دنوں میں 2 ایسی عبادتیں انجام دی جاتی ہے جو سال کے دوسرے مہینوں اور دنوں میں انجام آپ نہیں دے سکتے. ایک عبادت ہے حج، بہت بڑی عبادت، اور دوسری عبادت ہے قربانی. یہ 2 عبادتیں ذو الحجہ کے مہینے میں ہی ادا کی جا سکتی ہیں، دوسرے مہینے میں آپ ادا نہیں کر سکتے. ان 2 عبادتوں کے علاوہ جو عبادتیں ہیں وہ تو آپ دوسرے وقت میں بھی ادا کر سکتے ہیں. 5 وقت کے آپ نے فرض نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نفل نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. رمضان کے روزے رکھیں، اس کے بعد آپ نفلی روزے رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں. زکوٰۃ آپ نے سال میں ایک مرتبہ فرض کی ادا کر دی، اس کے بعد آپ صدقہ خیرات نفلی طور پر کر سکتے ہیں. لیکن حج اور قربانی ایسی چیزیں ہیں، ایسی عبادتیں ہیں کہ ذو الحجہ کا مہینہ چلا گیا اور اس کے جو دن بتائے گئے ہیں وہ چلے گئے، اس کے بعد آپ حج اور قربانی نہیں کر سکتے. یہ ان دنوں کے ساتھ خاص ہے. اور جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کا خلاصہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ ہے. نماز کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے، اس سے بھی یہی چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم آیا، تم نے کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کے بلانے پر مسجد میں آ گئے، اللہ کے حکم کو پورا کیا. روزے میں بھی ہم سے یہی چاہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے تم نے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا. حج اس سے بھی یہی چاہا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنے. تو حکم اللہ کا پورا کرنا ہے،
اور اس حکم کو پورا کرنے میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حج کے جو ارکان ہیں اس میں بہت بڑا رکن، مین اور اصل چیز عرفات کے میدان میں رکنا. 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، جس میں حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، یہ بہت بڑا رکن ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتی. اب کوئی آدمی 9 ذی الحجہ کی بجائے اس سے پہلے دنوں میں یا بعد کے دنوں میں عرفات کے اندر 1 مہینہ بھی ٹھہرے گا تو ابھی اس کا حج ادا نہیں ہوگا، کیونکہ حج کے لیے اللہ نے کون سی تاریخ کو حکم دیا تھا؟ 9 ذی الحجہ کو. تو وہ حکم بھی آپ کو 9 ذی الحجہ کو پورا کرنا تھا. اس کے بعد عرفات کا میدان تو کھلا ہوا میدان ہے، آپ 6 مہینے بھی وہاں رکے رہے لیکن آپ حاجی نہیں کہلائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم تو 9 ذی الحجہ کا تھا. تو اصل چیز اللہ کا حکم، اور اس حکم کو پورا کرنے میں حضور کا جو طریقہ ہے وہ اپنایا جائے تو وہ عبادت بنتی ہے، تو وہ آدمی دیندار کہلاتا ہے. حاجی لوگ اور جو بھی مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے، زیارت کے لیے، تو مسجد حرام میں یعنی مکہ والی جو مسجد ہے اس کے اندر 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے. 1 لاکھ نمازوں کے ثواب کے برابر 1 نماز کا. لیکن حاجیوں کے لیے حکم کیا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو مکہ سے نکل کر مینا پہنچنا ہے. مینا کے میدان میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دوسرے دن کی فجر کی نماز ادا کرنی. اب کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ یہاں مکہ میں جب تھے تو 1 نماز پر 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا تھا، اب جب مکہ سے نکل کر مینا کے میدان میں چلے جائیں گے تو وہاں تو ایسا کوئی ثواب ہے نہیں، اس لیے میں تو مکہ میں ہی رہوں گا اور کعبہ کے سامنے ہی نماز پڑھوں گا، مینا میں جاؤں گا نہیں. تو ظاہر میں چاہے اس کی بات اچھی معلوم ہو رہی ہے، یہ تو حرم میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے رکا ہے، لیکن یاد رکھیں 8 ذی الحجہ کو اگر کوئی آدمی مکہ میں ٹھہرا رہا، مینا نہیں پہنچا، اس کو گناہ ہوگا. 1 لاکھ نمازوں کا ثواب اس کو نہیں ملے، کیونکہ 8 ذی الحجہ کو اللہ کا حکم مکہ میں ٹھہرنے کا نہیں ہے، مینا میں جانے کا ہے. تو اصل چیز جو ہے عبادتوں کے اندر وہ اللہ کا حکم ہے. جب بھی حکم ہو، جس طریقے سے اس کو پورا کرنے کا حکم ہو اس طریقے سے عمل کرے تو آدمی دیندار بن سکتا ہے. طواف کرنا بیت اللہ کا بہت بڑی عبادت ہے. عمرہ ہو یا حج ہو، طواف کرنا ضروری ہے. طواف کرتے کرتے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوسہ دینے کے واسطے پہنچے تو حجر اسود سے کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، تیرے اندر کوئی کمال نہیں، لیکن چونکہ میں نے حضور کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں. کوئی بھی کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور حضور کی سنت ہے تو وہ چیز عبادت ہے. اپنے اعتبار سے ہم کریں وہ عبادت نہیں. اسی لیے حجر اسود کو بوسہ دینے میں تو ثواب، سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن آپ چکر لگاتے لگاتے رکن یمانی پر پہنچے، ادھر والے کونے پر، وہاں آپ بوسہ دے رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ مناسب نہیں ہے، یہ تو نامناسب حرکت ہے، کیونکہ رکن یمانی کو بوسہ دینا حضور سے ثابت نہیں، چاہے وہ کعبہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، کعبہ کا حصہ ہے، لیکن حضور نے بوسہ نہیں دیا. جب حضور نے بوسہ نہیں دیا، حضور کا طریقہ نہیں رہا، اللہ کا حکم نہیں رہا، تو وہ عبادت نہیں ہے، نامناسب حرکت ہے. اس لیے کوئی بھی عبادت انجام دے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اس کو جانے اور حضور کا طریقہ کیا ہے اس کو جانے. آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی عبادت قربانی وہ ادا کی جائے گی. قربانی اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو بغیر چوں اور چرا کے ہمیں اس حکم کو پورا کرنا ہے. اس میں ہمیں کوئی فائدہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. اللہ کا حکم ہے فصل لربک وانحر، اللہ کے سامنے نماز پڑھتے رہو اور قربانی کرو. اللہ نے حکم دے دیا ہمیں قربانی کرنی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہمیں قربانی کرنی، بلکہ سب سے بڑی بات کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت، بس ہمیں ابراہیم کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، حضور کا طریقہ ہے، یہ جان کر یہ دل میں بٹھا کر قربانی کر دی۔ پھر اگر کوئی آدمی کہے کہ لاکھوں جانور ذبح کر کے کیا ملے گا، 15 20 ہزار کا بکرا اور جانور ذبح کر کے کیا ملے گا، اس سے تو اچھا ہے کہ کسی غریب کو 15,000 روپے دے دے، یہ جھوٹی بات ہے۔ کیونکہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اللہ کا حکم ہے، حضور کا طریقہ ہے، پھر اس کے سامنے یہ دلیل کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اور قربانی میں بھی غریبوں کا تو فائدہ ہے ہی ہے، گوشت ان کو ملتا ہے، ارے صرف غریبوں کا نہیں، بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہے، جانور جو لوگ پالتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، ان کا بھی کاروبار چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے، حتیٰ کہ گوشت غریبوں کا فائدہ ہے، غریبوں کو ملے گا، اس کی ہڈی پسلی چمڑا وغیرہ اس کا بھی کاروبار ہوتا ہے، وہ بھی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن قربانی بہرحال کرنی ہے۔ قربانی کا ویلیو اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ ایک طرف شریعت کیا کہتی ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، کہ جو کوئی کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور ادھر حکم اللہ تعالیٰ ابراہیم کو دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ایک طرف جان بوجھ کر قتل کرنے میں جہنم ہمیشہ کی، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے پیارے اسماعیل کو ذبح کرو۔ اور اسماعیل علیہ السلام تو ابھی چھوٹی عمر کے تھے، نابالغ تھے، اور حدیث میں ہمیں یہ بات بتلائی گئی کہ جہاد کے میدان میں بھی نابالغ بچوں پر اور عورتوں پر اور بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ تو قرآن خود بھی کہتا ہے کہ کسی کو قتل مت کرو، اور حدیث بھی کہتی ہے کہ کسی نابالغ پر ہاتھ مت اٹھاؤ، لیکن قربانی کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ کتنا ویلیو ہے قربانی کا۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا اور چھری چلانے کی تیاری کر رہے تھے، اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فلما اسلما، اس کا سیدھا ایک ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، یعنی اصل چیز تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنے لاڈلے بیٹے کو کیوں ذبح کروں، بڑی مشکل سے بڑھاپے میں بڑی دعاؤں کے بعد مجھے ملا ہے، میں اس کو کیوں ذبح کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی کوئی سوال نہیں کیا کہ میں چھوٹا سا بچہ ہوں، میرا کون سا قصور، میں کہیں کو اپنے آپ کو ذبح کروں اللہ کے راستے میں، کوئی سوال نہیں۔ اصل چیز یہ ہے ہر عبادت کے اندر کہ اللہ کے حکم کو بغیر چوں اور چرا کے پورا کیا جائے، اور حکم کی ادائیگی میں طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے۔ تو آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی عبادت ہے قربانی، اس کا اہتمام کریں۔ سوال ہے قربانی کس پر واجب ہوگی؟ تو یاد رکھیں جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جو رمضان عید کے دن ہم نکالتے ہیں، صدقہ فطر جن لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے ان پر قربانی کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ قربانی کے بارے میں حضور کی سنت یہ رہی ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جانور کو ہو سکے تو چند دن پہلے گھر لیا، اس کو کھلائے پلائیں، اپنے سے مانوس کریں، اس کے ساتھ ایک ربط اور تعلق قائم ہو جاوے، حتیٰ کہ پوزیشن یہ ہو جاوے کہ جب اس کے گلے پر چھری چل رہی ہو ہمیں احساس ہو رہا ہو کہ اپنی اولاد ذبح ہو رہی ہو، اتنا تعلق جانور کے ساتھ قائم ہو جائے۔ جانور خریدنے میں جانور کو ذرا دیکھ بھال کر خرید کرے، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی عضو ٹوٹا پھوٹا نہ ہو، کٹا ہوا نہ ہو، مسئلے مسائل پوچھ کر معلوم کر کے پھر جانور کو خریدے، اور قربانی بہرحال خوشی خوشی کرے۔ اللہ کا حکم ہے اور ایک عبادت ہے، عبادت سمجھ کر قربانی کرے، ایک رسم سمجھ کر نہ کرے کہ ہر سال کرتا ہوں تو مجھے کرنی پڑے گی، نہیں کروں گا تو لوگ پوچھیں گے اس سال قربانی نہیں کی۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے، ایک عبادت ہے، اس کی ادائیگی کے لیے میں قربانی کرتا ہوں تو اس لیے سے قربانی کرتا ہوں۔ آنے والے دنوں میں دوسرے بھی اعمال ہیں جنہوں نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا، جن پر قربانی واجب ہو جاتی ہے،
وہ لوگ ایک ذی الحجہ سے پہلے اپنے سر کے بال کاٹ لے، جسم کی ضرورت سے زیادہ جو بال ہے جن کے کاٹنے کا حکم دیا گیا وہ کاٹ لے، ناخن کاٹ لے۔ ایک ذی الحجہ کے بعد قربانی کا جانور ذبح ہونے تک کاٹ نہیں سکتی، یہ مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں، یہ مستحب، اچھا ہے، بہتر ہے۔ اسی طرح آنے والے 10 دنوں میں ہمیں تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اس کو ابھی سے یاد کرنے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں کچھ مسائل جان لیں۔ پھر عید کے 3 دنوں میں ہمیں قربانی کرنا ہے، اور آخری بات کہ قربانی کے دنوں میں جانور کا خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک ان 3 دنوں میں جانور کا خون بہانا۔ اس لیے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جانور کو کائیں کو قتل کروں، کائیں کو خون بہاؤں، میں تو صدقہ کروں گا، غریبوں کا بھلا کروں گا، 15,000 کا بکرا لانے کے بجائے 15,000 کسی غریب کو دوں گا، یہ آدمی اپنی بات میں غلط ہے، اس کی بات درست نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں سب سے بڑا عمل جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ان عبادتوں کو ہمیں اچھی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔